बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ सामिईन इकराम, आज की इस वीडियो में ये जो पहला कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, उसके 11 बड़े फ़ायदे और फ़ज़ाइल आपके सामने अर्ज़ गुज़ार रहूँगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए। मेरा दिल कहता है कि जो भी इस वीडियो को पूरा देखेगा तो मेरा दिल कहता है कि वो आज के बाद रोज़ाना कम अज़ कम 100 मरतबा तो ज़रूर इस कलमे का विर्द करेंगे, क्योंकि इसके फ़ज़ाइल, इसके बरक़ात, इसके फ़वाइद बेशुमार हैं। इनमें से चंद जो आपके सामने आज बयान करूँगी, आप सुनेंगे तो आपका ईमान ताज़ा होगा और आप कोशिश करेंगे कि हम अपनी ज़बान पर इस ज़िक्र को जारी रखें। वैसे मैं भी अपनी सभी मुअज़्ज़िज़ सामीईन इकराम को अर्ज़ करूँगी कि अपने फजूलियात में वक्त गुजारने से, चुगली में, गीबत में, झूठ बोलने में वक्त गुजारने से करोड़ों दर्जे बेहतर है कि बंदा अपनी ज़बान पर अल्लाह का जिक्र जारी रखे, और जिक्र भी वो करे जो अल्लाह को पसंद है, जो उसके प्यारे हबीब को पसंद है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अफजल जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। फरमाया कि सबसे अफजल जो जिक्र है वो ला इलाहा इल्लल्लाह का जिक्र है। यानी अपनी ज़बानों को जो बंदा जिक्र ला इलाहा से तर रखता है वो सबसे अफजल जिक्र करता है, क्योंकि इस कलमे में बंदा अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता है। बंदा कहता है, ए अल्लाह तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं। ये जो बुतों को पूजने वाले हैं, ये जो सूरज को पूजा करने वाले हैं, ये जो चांद को खुदा बनाकर बैठ गए हैं, जो बुतों के सामने अपने सर झुकाने वाले हैं, ये जो जानवरों की पूजा करने वाले हैं, ए अल्लाह ये सब झूठे हैं। हकीकी माबूद तू ही है और तेरी ही इबादत है। तू ही खालिक है, तू ही मालिक है, तू ही राज़िक है। तेरे सिवा कोई खालिक नहीं, तेरे सिवा कोई मालिक नहीं, तेरे सिवा कोई राज़िक नहीं। ए अल्लाह तू ही माबूद बरहक है। इस कलमे में बंदा अल्लाह ताला की वहदानियत का इकरार करता है, इसके माबूद बरहक होने का इजहार करता है। तो इस कलमे के बेशुमार फ़वाइद है, बेशुमार बरक़ात है। इनमें से 11 बड़े फ़ायदे अभी मैं आपके सामने बयान करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो पूरी देखिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए और अपने तमाम चाहने वालों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। सबसे पहला फ़ायदा नंबर 1 पर सहाबी रसूल हज़रत ज़ैद बिन अरक़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जो शख्स भी इखलास के साथ ला इलाहा इल्लल्लाह कहेगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। इसका पहला फ़ायदा ही सुन ले, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। कितना बड़ा फ़ायदा फरमाया। जो बंदा इखलास के साथ यानी सच्चे दिल के साथ कहेगा ला इलाहा इल्लल्लाह, तो अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। जो कहेगा अल्लाह तू ही माबूद बरहक है, तेरे सिवा इबादत के लायक कोई नहीं, जो इस चीज़ का इजहार करता है और अल्लाह ताला को सच्चे दिल के साथ मानता है, ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है, तो अल्लाह ताला उसे कुल क़यामत के दिन जन्नत में दाखिला अता फरमाएगा। तो दूसरा इसका फ़ायदा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा दिन या रात के वक्त ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है तो इसके नामे आमाल से गुनाह मिटा दिए जाते हैं और नेकियां लिख दी जाती है। सुभान अल्लाह। यानी इस कलमे का फ़ायदा ये है कि इससे गुनाह मिटते हैं और नेकियां बढ़ती हैं, नेकियां बढ़ जाती हैं, गुनाह मिट जाते हैं। तो तीसरा फ़ायदा हज़रत तलहा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सहाबी रसूल हैं। एक दिन बड़े गमगीन हालत में, निहायती अफसरदगी की हालत में बैठे हुए थे। किसी ने देखा तो पूछने लगे, क़िबले आप क्यों इतना परेशान और गमगीन बैठे हुए हैं? तो आप फरमाने लगे, मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से सुना था कि मुझे एक कलमा मालूम है, जो शख्स मरते वक्त इस कलमे को पढ़ेगा, कहेगा तो मौत की तकलीफ इससे हट जाएगी और इसके चेहरे का रंग चमकने लगेगा और वो खुशी का मंजर देखेगा। गमगीन इसलिए बैठा हूँ कि मैंने हुजूर अलैहिस्सलातुस्सलाम से पूछा ही नहीं कि वो कलमा कौन सा है।
تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے وہ کلمہ کون سا ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے خوش ہوئے، عرض کی قبلہ بتا دے وہ کون سا کلمہ ہے؟ تو حضرت عمر فرمانے لگے وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جو اپنی زندگی میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا رہے گا تو موت کی سختیوں سے اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا، اور موت کے وقت اس کا چہرہ چمکتا ہوا نظر آئے گا اور خوشی کا منظر دیکھے گا۔ چوتھا فائدہ، حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ روزانہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھے گا، اللہ قیامت کے دن اسے اس طرح اٹھائے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ یعنی اس کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ قیامت کے دن اس کلمے کا ورد کرنے والا اس حال میں اٹھے گا کہ اس کا چہرہ چمک رہا ہوگا۔ پانچواں فائدہ، حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ میں ایک ایسے کلمے کو جانتا ہوں جو بندہ بھی اسے حق سمجھ کر اخلاص کے ساتھ پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ حرام فرما دے گا۔ اور پھر حضور صلاۃ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے۔ یعنی اس کلمے کا پانچواں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اس کلمے کو اخلاص کے ساتھ سچے دل کے ساتھ حق سمجھ کر پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے پر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے۔ چھٹا فائدہ، حضرت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، کیونکہ شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا ہے اور لوگوں نے مجھے لا الہ الا اللہ اور استغفار سے ہلاک کیا ہے۔ یعنی اس کلمے کا چھٹا فائدہ یہ ہے کہ اس سے شیطان ہلاک ہو جاتا ہے، اور جو بندہ اپنی زندگی میں استغفار اور لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے تو وہ شیطان کو اپنے آپ سے دور کرتا ہے۔ جب شیطان دور ہوگا تو بندہ گناہوں سے بچے گا، شر سے بچے گا، فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ ساتواں فائدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہے کہ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ جو شخص اس کلمے کا ورد کرے گا، پڑھتا رہے گا، اس کو عذاب نہیں دوں گا۔ یعنی اس کلمے کو پڑھنے کا ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا رہے گا وہ جہنم کے عذاب سے محفوظ رہے گا۔ آٹھواں فائدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اس پاک ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، زمین و آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اور جو کچھ اس کے نیچے ہے اور جو کچھ آسمانوں کے اندر ہے، یہ سب کچھ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دو اور دوسرا پلڑے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ آٹھواں فائدہ اس کا یہ ہوا کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کو پڑھتا رہے گا، اس کا جو نیکیوں والا پلڑا ہے وہ بھاری ہو جائے گا۔ اور کس قدر بھاری فرمایا کہ ساتوں زمین آسمان جو کچھ ہے، زمینوں کے نیچے آسمانوں کے اوپر، ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ ایک پلڑے کے ایک حصے میں رکھ دو اور دوسرے حصے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دو تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو کیوں نہ ہم روزانہ 100 بار، کم از کم 100 بار اس کلمے کا ورد کیا کریں۔ نواں فائدہ، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عرش کے سامنے نور کا ایک ستون ہے، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو ستون ہلنے لگ جاتا ہے، وہ وجد میں آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے تو ٹھہر جا، تو وہ عرض کرتا ہے اے اللہ اس کلمے کو پڑھنے والے کی مغفرت فرما۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کلمہ پڑھنے کی والے کی مغفرت ادا کر دی، پھر وہ ستون ٹھہر جاتا ہے۔ یعنی ساتواں فائدہ یہ ہے کہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ اس کلمے کا ورد کر دیتا ہے اور ورد کرتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے۔ 10واں فائدہ، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے ایمان کی تجدید کرو، یعنی ایمان کو تازہ کرتے رہو۔
تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایمان کی تجدید کس طرح کرے، ایمان کو کس طرح تازہ کرے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ کو کثرت کے ساتھ پڑھتے رہا کرو، اس سے ایمان تازہ ہوتا ہے، اس سے تجدید ایمان ہوتا ہے۔ 11واں فائدہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر تھا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ، یا نبی، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضور بتائیں قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہوگا؟ تو عزیز علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ تم سب سے پہلے اس بارے میں مجھ سے پوچھو گے، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تم حدیث پر بڑی حریص ہو۔ فرمایا ابو ہریرہ سنو، قیامت کے دن میری شفاعت حاصل کرنے میں سب سے زیادہ خوش نصیب وہ لوگ ہوں گے جو اخلاص کے ساتھ، دل و جان کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوں گے۔ تو اس کا 11واں فائدہ یہ ہوا کہ قیامت کے دن اللہ کے پیارے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شفاعت نصیب ہوگی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زبانوں کو اس کلمے سے تر رکھیں، کم از کم کوشش کیا کریں روزانہ فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا جب بھی اس وقت آپ کو موقع ملے، کم از کم 100 مرتبہ اس کلمے کا ورد کیا کریں، اور ہو سکے تو 313 مرتبہ، اور اس سے بھی زیادہ اگر پڑھ سکے تو 1100 مرتبہ، اور کر سکے تو سارا دن اس کو پڑھتے رہا کریں۔ فضولیات میں وقت گزارنے سے کروڑوں درجے بہتر ہے کہ بندہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ امید ہے آپ کو بات سمجھ آئی ہوگی، آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اپنے تمام چاہنے والوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ضرور شیئر کیجیے گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔